بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین. اما بعد. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، ہم اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کرنے کی توفیق دی. ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مستحق نہیں ہیں کہ ہم عبادت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر احسان جتائیں کہ چلو ہم نے اتنی رکعت نماز پڑھ لی، ہم نے اتنے درس سن لیے. نہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا المدثر. جب پہلی وحی آئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پریشان ہوئے، ڈرے، سہمے، اوڑھ کر سو گئے، تو اللہ تعالیٰ پیار سے جگا رہے ہیں. یا ایھا المدثر، اے وہ لپٹ کر سونے والے، اوڑھ کر سونے والے، اے وہ کملی والے جو اوڑھ کر سو رہے ہو. قم، ٹھہر جائیے، فانذر، اور قوم کو ڈرائیے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیے. وربک فکبر، اپنے رب کی تکبیر بیان کیجئے، رب کی حمد و ثنا بیان کیجئے. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی اس بزرگی کے لیے چن لیا ہے. یقیناً اللہ کی نظر میں آپ بہت مقرب ہیں، آپ بہت محترم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ اللہ کے اس گھر میں جمع ہو. اگر یہ توفیق نہ ہوتی تو ہم بھی ان جانے والوں کے ساتھ ہوتے جو جا چکے ہیں. اللہ کی یہ توفیق ہے. اللہ تعالیٰ یخلق ما یشاء ویختار، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں گنائی، کہا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. بتوں کی گندگی کو چھوڑ دیجئے، ولا تمنن تستکثر. ان ساری اوامر کے بعد یہ کہا کہ کہیں تمہارے اندر یہ تکبر نہ آ جائے، یہ علو، یہ خود پسندی نہ آ جائے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے نہ لگ جاؤ. کہا کہ ولا تمنن، احسان مت جتاؤ. نماز پڑھ لیا، احسان مت جتاؤ کہ میں نمازی بن گیا. آج کا ایک روزہ رکھ لیا، احسان مت جتاؤ کہ میں نے روزہ رکھ لیا. تو دوستو عزیزو، عبادت کی جو توفیق ملتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. لیکن خوش نصیب انسان وہ ہے جو وقت کی قدر کرتا ہے. رمضان کا ایک روزہ ہم سے گزر گیا، ایک روزہ ہم سے گزر گیا. آدمی اس پر خوش ہو اور افسوس بھی کرے کہ ایک روزہ ہم سے گزر گیا. اور جیسے اللہ تعالیٰ نے اتنی اہمیت بتائی کہ 2 سورتیں وقت کے نام سے قرآن مجید میں نازل کر دی. سورۃ الدہر، جسے سورۃ الانسان کہا جاتا ہے، جس کا ایک نام سورۃ الانسان بھی ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اور ایک سورۃ العصر. یہ 2 سورتیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں نازل فرما دی، یہ بتانے کے لیے کہ آپ کی اور میری زندگی وقت کے ساتھ مربوط ہے. وقت اور ہم دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. دن میں کتنی مرتبہ ہم گھڑی دیکھتے ہیں کہ یہ گھڑی جو جا رہی ہے کبھی پیچھے نہیں آتی. تو یہ مبارک لمحات ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں
کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر قدم پر نیکی عطا فرمائے اور یہاں بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری جو بہنیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھتی ہیں، ہمارے ضعیف اور کمزور حضرات جو یہاں بیٹھتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے. دوستو، عزیزو، بزرگو، اللہ تعالیٰ سے آدمی نیکی کرے اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کو ضرور قبول کریں گے. تو گزشتہ کل کے درس میں ہم نے قرآن مجید کا ایک مختصر سا تعارف کیا تھا کہ قرآن مجید کیا ہے، کیسے نازل ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے وحی آتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیسے لکھواتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں کاتبین بیٹھتے تھے، لکھنے والے بیٹھتے تھے. جیسے جیسے آیت نازل ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جاتے کہ لکھ لو، اس آیت کو لکھ لو. خلفائے اربعہ جو تھے وہ، اور حضرت معاویہ بن ابو سفیان، بہت سارے لوگ تھے جو کاتبین وحی میں شمار ہوتے تھے اور لکھتے جاتے تھے. اور یہ سلسلہ جاری رہا. جیسے ہم نے کل وعدہ کیا تھا کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ مخاطبین اولین، جن پر سب سے پہلے قرآن کی آیتیں اترتی ہیں، ان کا قرآن سے کتنا گہرا تعلق تھا. صحابہ کرام فرماتے ہیں من حفظ منا الفاتحہ سورۃ البقرہ، ہم میں سے جو سورہ بقرہ یاد کر لیتا وہ ہماری نگاہ میں بڑا آدمی بن جاتا. جس کو سورہ بقرہ یاد ہو جاتی ہمارے صحابہ میں، وہ ہماری نگاہ میں بڑا آدمی بن جاتا. یعنی صرف سورہ بقرہ یاد کرنے پر صحابہ کرام ان کی عزت کرنے لگتے. ارے سورہ بقرہ پوری یاد ہے، سورہ بقرہ ان کو یاد ہے. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو سارا قرآن یاد ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم محترم نہیں ہیں؟ کیوں نہیں ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان قبل القرآن، ہم نے ایمان حاصل کیا، سیکھا قرآن سے پہلے، اور تم لوگوں نے قرآن سیکھا ایمان سے پہلے. ہم لوگ سارا قرآن یاد کر لیتے ہیں. ہمارے بہت سارے حفاظ ہیں جو دوسری مساجد میں تراویح پڑھاتے ہیں، جو کمرشل حفاظ ہوتے ہیں، سارا قرآن شروع سے آخر تک فر سنا دیں گے. لیکن آپ پوچھیں کہ ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ بتائیے، وہ سب نہیں معلوم صاحب. قرآن یاد ہے لیکن ترجمہ معلوم نہیں، یہ نہیں ہے. تو لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اذا حفظنا 10 آیات، ہم 10 آیتیں اگر یاد کر لیتے تھے تو جب تک اس کا معنی اور مطلب نہیں سمجھتے تھے آگے نہیں بڑھتے تھے. ہم 10 آیتیں جب یاد کر لیتے آگے نہیں بڑھتے تھے. اب سوال کرنے والا یہ سوال کرتا ہے کہ صاحب قرآن میں اتنی ساری آیتیں ہیں، یہ آیتیں کیسے اترتی تھی، کس مناسبت سے اترتی تھی؟ مناسبت الگ الگ ہوتی تھی. جیسے کوئی آتا تھا کہتا تھا کہ جی ہمارا رب ہے، وہ اس کا نام لات ہے، ایک رب کا نام عزا ہے. یعنی مشرکین کے بت تھے جن کو پکارتے تھے. کسی کا نام لات تھا، کسی کا نام عزا تھا، کسی کا نام کچھ اور تھا. تو کہا کہ تمہارے رب کی تعریف کرو، تمہارا رب جس کی بات تم کرتے ہو بتاؤ کہ تمہارا رب کیسا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل کر دی. کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. رب کی تعریف ساری کی ساری ایک سورت نازل کر دی کہ دیکھو ہمارا جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس رب کی بات کرتے ہیں وہ رب ہے. قل هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو اس نے جنم دیا نہ اس سے کسی نے جنم لیا. ولم یکن له کفوا احد، اس کا برابر سرابر کا کوئی نہیں. کبھی پوچھتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی جیسے ہم نے قرآن میں پڑھا یسألونک عن المحیض، عورت کو جو ماہواری آتی ہے اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا تو قرآن کی آیت نازل ہوگی. کہا کہ قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، وہ گندگی ہے، جب وہ دن ہو تو تم اپنے عورتوں سے دور رہو. جیسے جیسے سوالات ہوتے قرآن مجید کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیتیں آتی جاتی. اور کبھی کہا
مشرکین مکہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کیا. کیا آفر کیا؟ اے محمد خامخواہ کا جھگڑا کیوں ہے؟ ایسا کرو کہ ہم بانٹ لیتے ہیں، ایک مہینہ ہم تمہارے اللہ کو مان لیتے ہیں، ایک مہینہ تم ہمارے بتوں کو مان لو. اچھا ہوگا، گڑبڑ نہیں، اچھی آفر اچھا ہے، چلو اچھا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل کر دی، کہا قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو کیسی باتیں کرتے ہو، لا اعبد ما تعبدون، میں تمہاری بتوں کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں. اللہ کا نبی اللہ کے زمین پر بتوں کی عبادت کر سکتا ہے؟ نبوت ملنے کے بعد چھوڑو، جاہلیت کے زمانے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، بہت شرم آنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل کر دی. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو شخص سورہ کافرون کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے شرک سے نجات دے دے گا، شرک سے بچا لے گا. جو شخص سورہ کافرون کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ. اسی لیے میں نے کل ایک بات آپ کو بتائی تھی کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. ساری چیزیں تباہ و برباد ہو جائیں گی. جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے والے دنیا سے چلے جائیں گے، علماء کو اللہ تعالیٰ زمین سے اٹھا لیں گے، جاہل رہ جائیں گے. جیسے آج کل کے زمانے میں جاہل ہیں، ارے 20 سال 25 سال آدمی خاک چھانتا ہے، مدرسوں میں پڑھتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے، لیکن ایک شخص ٹپ ٹاپ آتا ہے، 2-4 بار بول لیتا ہے تو لوگ اسے مفتی سمجھتے ہیں، اس سے فتوے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں یہ بہت بڑے مولانا ہے، یہ بہت بڑے. وہ جاہل ہو، پیٹ میں حرف نہ ہو، لیکن لباس اچھا ہے، بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، تو کہا جاہل ہے. کہا کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، قیامت کی نشانیاں ہیں. علم ایسے ہی اٹھا لیا جائے گا، اور جب علم ختم ہو جائے گا تو ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن قرآن ختم نہیں ہوگا. قرآن ختم نہیں ہوگا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے. ساری مخلوق ختم ہو جائے لیکن قرآن ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اللہ سب سے پہلے اور سب سے آخر میں بھی وہی ہوگا. جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی وہ حدیث کو ہم نے سنائی. اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان زمین دونوں کو ہاتھوں میں لیں گے اور اسے لپیٹ دیں گے. اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو لپیٹ دیں گے، اپنے ہاتھ میں لپیٹ دیں گے، کہیں گے انا الجبار انا الملک، میں جبار ہوں، میں بادشاہ ہوں. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، لمن الملک اليوم. آج سلطنت کس کی ہے؟ آج سلطنت کس کی؟ ابن بطوطہ لکھتے ہیں کہ ابن بطوطہ ایک ٹریولر ہیں، انہوں نے سارا زمین گھوما ہے. میرے سامنے جتنے بھی سب پڑھے لکھے لوگ ہیں جانتے ہیں، ابن بطوطہ کے بارے میں پڑھا ہوگا آپ نے. وہ ٹریولر ہے، سارا زمین اس نے گھوما، اس نے کتابیں لکھی. اس کی زندگی میں کہا کہ میں ایک ایسے قبرستان پر سے گیا جس قبرستان میں 1000 بادشاہ کی قبریں تھیں. 1000 بادشاہ کی قبریں ایک قبرستان میں. سلس سلاطین عن طینہم، اس نے کہا کہ ان بادشاہوں کے بارے میں پوچھنا ہو تو ان کی مٹی سے پوچھو کہ یہ بادشاہ کیا ہوئے، جن کی فوجیں تھیں، جن کے تاج و تخت تھے، جن کی سلطنتیں تھیں، یہ بادشاہ کیا ہوئے. 1000 بادشاہ قبرستانوں میں سو رہے ہیں اور بس ان کے اوپر مٹی ہے. وہ قبر ہماری طرح نہیں بناتے جیسے ہمارے قبرستان میں ہے. یہ MLA کوٹا ہے، وہ MP کوٹا ہے، یہ 10,000 کا خبر ہے، وہ 20,000 کا، جیسے یہاں ہے. ایسی قبریں نہیں تھی. ساری قبریں تو ایک ہوتی ہیں. بیت الدود جسے کہا گیا کہ وہ کیڑوں کا گھر ہے، بیت الضیق بیت الوحدہ وہ تنگی کا گھر ہے اور وہ تنہائی کا گھر ہے. بس وہاں یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے. القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ و حفر من حفر النار. تو بزرگوں، دوستو، عزیزوں، ماں اور بہنوں، ہم یہ بتا رہے تھے کہ قرآن مجید کی آیتیں کیسے نازل ہوتی تھیں. تو بتایا گیا کہ جیسے جیسے سوالات ہوتے تھے قرآن مجید کی آیتیں ویسے ویسے نازل ہوتی تھیں. کفار قریش نے جیسے کہا، کبھی پوچھ لیا چاند کے بارے میں، کہا یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس. کہا کہ
اے محمد بتاؤ یہ چاند کیسے باریک شروع ہوتا ہے پھر موٹا ہوتا ہے؟ کہا کہ قل ہی مواقیت للناس، ارے وہ تو لوگوں کے حساب و کتاب تاریخ جاننے کا ذریعہ ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیل نہیں بتایا گیا۔ اور قرآن نے اتنی بات کہی جتنی صحابہ کرام سمجھتے تھے۔ انہوں نے اس زمانے میں اونٹ کو دیکھا، جمبو یعنی پوری فلائٹ کو نہیں دیکھا، کوئی بڑا سیارہ مشتری کو نہیں دیکھا، تو مثال اللہ تعالیٰ نے یہی دی، کہا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا ہے؟ تو جیسے وہ دیکھتے تھے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں وہی نازل کرتے تھے۔ تو 30 پارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے، 40 پارے نہیں جیسے لوگ کہتے ہیں 40 پارے۔ تو یہ 30 پارے جو الگ الگ تھے، الگ الگ جمع تھے۔ تو ایک زمانہ آیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ بہت سارے حفاظ شہید ہوتے گئے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو گنتی آتی ہے 140 حافظ تھے قرآن مجید کے، 140۔ بئر معونہ میں 70 صحابہ شہید ہوئے، سب کے سب حافظ تھے، حافظ قرآن تھے۔ اور پھر ایک اور جنگ میں شہید ہوئے، سارے کے سارے حافظ تھے، موتا میں غالباً سارے کے سارے حافظ تھے، 70 حفاظ تھے۔ تو 140 صحابہ جب شہید ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہا کہ اے امیر المؤمنین قرآن کو جمع کر لیجیے اس سے پہلے کہ یہ حفاظ تمام کے تمام شہید ہو جائیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں وہ کام کیسے کروں جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا، اللہ کے نبی نے جمع نہیں کیا، قرآن الگ الگ ہے، ہڈیوں پر لکھا ہوا ہے، پتوں پر لکھا ہوا ہے، میں کیسے جمع کروں؟ تو بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصرار کرتے رہے، بولتے رہے، یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان گئے۔ اب حوالے کیا کس کے؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایسے لوگوں کو بلایا، کہا کہ تم اس قرآن کو ایک جگہ جمع کرو۔ وہ کہتے ہیں لکان علی اسہل، مجھ پر آسان ہوتا کہ اگر مجھے یہ کہا جاتا کہ ایک پہاڑ کو دوسرے جگہ لا لو تو مجھے آسان ہوتا، لیکن قرآن کو ایک جگہ جمع کرنے کی جو بات کہی گئی مجھے بڑا مشکل ہوا۔ میں پوچھنے لگا تم یہ آیت پڑھو، تم یہ آیت پڑھو، ایک ایک آیت میں نے جمع کیا، پھر ایک نسخہ اس کا بنایا، ایک کاپی پورے قرآن کی ہم نے بنا لی، قرآن کو ایک جگہ ہم نے کر لیا، جو الگ الگ چیدہ چیدہ تھا اس قرآن کو ہم نے ایک جگہ جمع کیا۔ اور اس ایک نسخے کو جب ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نسخہ دیا گیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، یعنی وہ شہادت کی موت نصیب ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں میرے ابا کو اس وقت ایسی حالت میں، جیسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ کیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت دی۔ اب وہ مجوسی، وہ یہودی، وہ مجوسی جو تھا فجر کی نماز کے وقت مسجد میں آیا، جیسے کہتے ہیں اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں کہا تھا، کہا تھا کہ مغیرہ بن شعبہ کا نوکر تھا، کہا تھا کہ تم پیسے کم دیتے ہو، زیادہ پیسے اپنے مالک کو دو، بس اتنی بات تھی۔ لیکن یہودیوں کی چال تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے۔ اندھیرے میں فجر سے پہلے آیا، مسجد میں محراب میں ایک طرف بیٹھ گیا، کسی کو پتہ نہیں چلا کہ اندر ہے محراب میں۔ اور جب پہلی رکعت ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، موقع کی تلاش میں تھا کہ پہلی رکعت ہی میں چاقو مار دیں، لیکن موقع نہیں ملا، لوگ آ رہے تھے۔ جب دوسری رکعت ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے لگے تو اس نے چاقو سے کئی مار مارے، ایک مار جو اس نے مارا ناف کے اوپر وہ بڑا خطرناک گھاؤ تھا، اور جب بچ کر جانے لگا تو جو صحابہ سامنے آئے ان کو چاقو سے مارتا گیا۔ 2 دھاری چاقو اس نے بنائی تھی، 2 دھاری چاقو اس نے بنائی تھی۔ تقریباً علماء کرام نے جسے کہا سیرت نگاروں نے 7 سے زائد صحابہ اسی برسر موقع ہلاک ہوئے، یعنی شہید ہوئے۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں سے بچ کر وہ نکلنا چاہا تو صحابہ کرام نے اس کی سر پر کپڑا ڈال دیا اور وہ
اکڑ آ گیا اور اس نے اپنے آپ کو ختم کر لیا. جب دیکھا کہ لوگوں نے پکڑ لیا ہے تو اس نے اپنے آپ کو ختم کر لیا. تو یہ وہ موقع ہے. تو کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کے بیٹے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے میرے ابا ہوش میں نہیں تھے, چاقو کی کئی مار پڑے تھے, اور ہم اٹھا کر ہاتھوں میں لے گئے تو کہا کہ میری یہ 4 انگلیاں ابا کے پیٹ میں گھس گئیں. ہم اٹھانے لگے ابا کو تو جہاں سے چاقو کا مار تھا کہا کہ یہ 4 انگلیاں میرے ابا کے پیٹ میں چلے گئی. اور پھر ہم اسی حالت میں لائے, پڑے ہوئے ہیں, کوئی ہوش نہیں. لوگ آ رہے ہیں, پکار رہے ہیں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین عمر بن الخطاب, نام, ہوش نہیں. اور جب ہوش آیا دوپہر میں تو کیا کہا ہوگا انہوں نے؟ جیسے ہوش آیا اصل الناس, کیا لوگوں نے نماز پڑھ لیا؟ میں پہلی رکعت دوسری رکعت میں پڑھا رہا تھا, اتنا یاد ہے. اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے کپڑے, خون, یہ کیا ہے, میں کہاں ہوں, میں یہ لوگ کیا ہے, مجھے کیا, یہ بات انہوں نے نہیں کہی. ہوش جیسے ہی آیا انہوں نے کہا اصل الناس, کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ لوگوں نے کہا امیر المؤمنین لوگوں نے نماز پڑھ لی. بعض ایک موقع ایسا بھی آیا کہ سو رہے ہیں اور ایک صحابی آئے, کہا کہ کیا تم نے ان کو نماز کے لیے نہیں جگایا؟ آنتیں باہر ہیں, خون نکل رہا ہے, کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے ان کو نماز کے لیے نہیں جگایا, نماز کے لیے نہیں اٹھایا؟ اور پھر کہتے ہیں کہ پانی منگوایا, لوگوں نے سمجھا کہ پانی پینا چاہ رہے ہیں, کہا کہ نہیں میں وضو بنانا چاہتا ہوں. اس حالت میں کہ آنتیں باہر ہوں, نبیز پلائی جا رہی ہو اور پھر پانی نبیز آنتڑیوں سے باہر نکل رہا ہو, کہا کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو موسمی مسلمان ہیں, موسم کے حساب سے مسلمان ہیں؟ اللہ اکبر. کیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا ایمان, عورتیں, بہنیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہنس ہنس کر باتیں کرتی تھیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کرتے تھے پردے میں. اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے تو ساری اٹھ کر بھاگ جاتی تھی. پوچھتے تھے ارے اللہ کے رسول سے باتیں کرتی ہو, میں آتا ہوں تو بھاگ جاتے. کہا کہ نہیں, آپ سے ہمیں ڈر لگتا ہے صاحب, آپ کے دبدبے سے, آپ کے روش سے ہمیں ڈر لگتا ہے. وہ عمر, ان کا وہ دبدبا, ان کا وہ خوف, ان کی وہ دلیری, اور جو اتنے سال جو خلافت کی کہتے ہیں کہ جب ان کے شہادت کا موقع تھا تو انہوں نے اس قرآن کے نسخے کو اپنی بیٹی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کر دیا. حضرت حفصہ کو دے دیا جو قرآن کا نسخہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے تیار کروایا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا موقع آیا, اور وہ خلافت جو دور دور تک پھیل گئی, مسلمان دور دور تک پھیل گئے. اب مسلمان قرآن پڑھنے میں الگ الگ اختلاف کرنے لگے. ایک آیت کو 3 طریقے سے لوگ پڑھتے, کوئی کچھ پڑھتا, کوئی کچھ پڑھتا. تو مشورہ دیا گیا کہ ادرک الامہ, یعنی امت کو آپ یعنی قابو میں کر لیجئے, کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ قرآن میں اختلاف کرنے لگ جائیں. تو جامع القرآن کامل الحیاء والایمان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی اس نسخے سے جو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تھا 6 کاپیاں بنوائیں, 6 کاپیاں اس کی بنوائیں, اور اس کو جگہ جگہ دے دیا, کہہ دیا کہ صاحب اسی قرآن سے آپ کو پڑھنا ہے, اپنی مرضی سے نہیں پڑھیں گے, اپنی مرضی سے نہیں پڑھیں گے, انہی ترتیب سے, انہی صورتوں کی ترتیب سے پڑھیں گے, اپنی مرضی سے نہیں پڑھیں گے. جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ شاید قرآن مجید, شاید کہ کوئی ایسی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو زمین پر پڑھی جاتی ہو اور اسی شکل میں موجود ہو سوائے قرآن مجید کی. لیکن یہ بات اور ہے کہ ہم نے اس کا حق اتنا ادا نہیں کیا جتنا اس کے ادا کرنے کا حق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو آخرت کے معاملے ہی میں نہیں, جنت کے معاملے میں نہیں, دنیا کے معاملے میں بھی. ایک عورت آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑی ہو کر کہتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے شادی کر لیجیے. اس میں کوئی عیب نہیں تھا. اگر اس کا ایک کام غلط تھا تو اللہ کے رسول بولتے نہیں عورت ایسا نہیں بولنا, عورت نہیں بولا, اللہ کے نبی نے کہا نہیں. جیسے ہم بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھیے مجھے خواہش نہیں ہے,
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی سیدھی جواب دے دیا کہ نہیں، میں آپ سے شادی کرنا نہیں چاہتا. اور ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میری شادی ان سے کروا دیجئے. کہا کہ میری شادی کروا دیجئے. کہا کہ تمہارے پاس مہر ہے؟ شادی کرنے کی خواہش ہے، مہر ہے؟ کہا کہ ہاں ہے صاحب، ایک تہبند ہے جو باندھا ہوں، یہ جو لنگی ہے وہ مہر کے طور پر دے دوں گا. کہا کہ وہ دو گے تو کیا تم ننگے رہ جاؤ گے؟ کہا کہ کیا ہوگا؟ کہ ایسا کرو، جاؤ کچھ تلاشو، گھر میں کوئی مل جائے، کچھ مل جائے تلاشو. کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے پورا گھر ٹٹولا، کچھ نہیں ملا، نہ انگوٹھی نہ ہار، کچھ نہیں. تو کہا کہ اب کیا کرو گے؟ کہا کہ قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ کہا کہ ہاں کچھ صورتیں یاد ہیں. تو کہا کہ یہ صورتیں ان کو سکھا دو، یہ مہر ہے. اب جو بیوی تمہاری آئے گی، اس سے جو تم شادی کرو گے، تو یہ صورتیں ان کو سکھا دو، یہ مہر کے طور پر استعمال ہوگا. تو دوستو عزیزو، قرآن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مقام یہاں بھی دیا. اور جب شہداء جنگوں میں شہید ہو جاتے تھے تو کہتے تھے کہ دیکھو جو حافظ قرآن ہیں، پہلے اسے قبر میں اتارو، بعد میں دوسرے کو قبر میں اتارو. اللہ اکبر. قرآن کا یہ مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود، ان کا گھر ایسی جگہ جہاں بکریاں چرایا کرتے تھے، جنگل میں صحرا میں بکریاں چرایا کرتے تھے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ادھر سے جاتے آتے، وہاں پڑاؤ کرتے، پانی کا چھوٹا سا چشمہ ہوتا تھا، وہاں اترتے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ان لوگوں کے پاس وہاں بیٹھتے اور ان سے وہ قرآن کی آیتیں سنتے اور یاد کر لیتے تھے. قرآن کی آیتیں سنتے تھے، یاد کر لیتے تھے، اور اس طرح وہ قرآن کے عالم بن گئے. اور کہا، وہ چیلنج کرتے تھے کہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں نہ جانوں کہ یہ قرآن کی آیت کب نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی. میں جانتا ہوں. اور میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 صورتیں، بضع و سبع، نہیں تقریباً 70 سے زائد صورتیں میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یاد کی. اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی میں نے قرآن کی 70 سے زائد صورتیں میں نے یاد کی ہیں. اور اللہ اکبر. اب رہی بات کہ قرآن مجید کی آیتوں کو کیسے وہ اپنی زندگی میں تطبیق دیتے تھے، اس کے سلسلے میں آپ بہت ساری باتیں سن چکے ہیں. آپ نے سنا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بسنے والے وہ صحابہ کرام کیسے قرآن مجید کی آیتوں کو اپنی زندگی میں تطبیق دیتے تھے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیرحا جو باغیچہ تھا جو مسجد نبوی کی بالکل قریب پڑتا تھا، کہتے ہیں کہ جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، تو میں نے اپنا سارا باغیچہ اللہ کے راستے میں دے دیا. یہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ. قصہ طویل ہے، آپ کئی بار سن چکے ہیں، بس ہم حوالہ دیتے ہیں تاکہ تجدید ہو جائے، یاد رہیں. مخاطبین اولین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کی آیتوں کو کیسے سمجھتے تھے اور زندگی میں اسے کیسے اتارتے تھے. کتنے صحابہ ایسے تھے، اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، کہا اے اللہ کے رسول، جیسے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا، کہا کہ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، اللہ کے نبی کے پاس لے گئے، کہا کہ اللہ کے نبی، میرا بیٹا، اس کی ہڈیاں بہت مضبوط ہیں، اس کو جنگ میں شامل کیجیے. اللہ کے نبی نے، اے ابھی تو چھوٹا بچہ ہے، لے جاؤ اس کو. باپ لا رہا ہے کہ لے جائیے، میں اس کو جنگ میں شامل کیجیے. کتنے بچے ایسے ہیں، کہتے ہیں کہ جب جنگ میں صف بندی ہوئی کہ کس کو جنگ میں لے جائیں، کس کو رد کریں، تو ہم پیروں پر ایسے ٹھہرتے تھے ذرا اونچے ہو کے، تاکہ اللہ کے نبی کو نظر آئے کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہم کو جنگ میں جانے کی اجازت دی جائے. جہاں تلواریں چلتی ہیں، جہاں تیر مارے جاتے ہیں، جہاں گردنیں کٹتی ہیں، جہاں خون کی ندیاں بہائی جاتی ہیں، صحابہ کرام کے بچوں کا ایمان ہے، بچوں کا ایمان ہے کہ وہ پرواہ نہیں، انہیں تیر و تلوار سے خوف نہیں. دوستو عزیزو، یہ مخاطبین اولین تھے جن کے بارے میں قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی تھیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے خوش تھا اور اللہ تعالیٰ کی جنت بنی بنائی جنت ان کے لیے تھی. کتنے صحابہ ایسے تھے جو کہتے ہیں
عمیر بن الحمام جنگ احد میں غالباً وہ کہتے ہیں کہ کچھ کھجوریں کھا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں شہید ہو جاؤں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ کہا کہ جنت ملے گی۔ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کھجور کھانے میں دیر لگ جائے، کھجور کو رکھا اور جنگ میں کود پڑے، یعنی وہ اتنی دیر بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں دیر لگ جائے۔ کہا کہ نہیں، میں جنت کی مجھے بو آ رہی ہے، جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میں جنت کے قریب پہنچ جاؤں گا۔ تو دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں قرآن مجید کو مکمل تطبیق دیا۔ ہر قرآن مجید کی ہر آیت پر یہ سوچا کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم۔ کہا کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ رسول ان کی آواز ذری اونچی تھی، اور جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی تو گھر میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہو، یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہو، جب تک کہ ان کو صفائی نہیں دے دی گئی کہ نہیں تمہارے بارے میں آیت نازل نہیں ہوئی، تب جا کر وہ سنبھلے۔ تو دوستو عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ قرآن مجید کی ہم کتنی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ تو ہم سن چکے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین قرآن کی اتنی اہمیت کا، اس کی عظمت کا خیال کرتے تھے، اس کی اہمیت کو سمجھتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح مندی نوازا اور قرآن کے ذریعے سے کہا ان اللہ یرفع بها اقواما ویضع بها اقواما، ان اللہ کہا کہ قرآن ویضع بها اقواما آخرین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے بعض لوگوں کو سر بلندی عطا کرتا ہے، بعض لوگوں کو اسی قرآن کے چھوڑنے کی وجہ سے ذلت سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو قرآن سے شغف رکھتے ہیں، قرآن سے محبت رکھتے ہیں، قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھتے ہیں، مسجدوں میں قرآن دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، منتظر رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پڑھنے والا آئے، ہمارا کوئی قدردان آئے، کوئی ہمیں ہاتھوں میں لے کر پڑھے۔ ہم میں سے کتنے ہیں، کتنی بہنیں ایسی ہیں جو رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اس میں قرآن مجید ختم کرتے ہیں، قرآن مجید کو پابندی سے پڑھتے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے بہت ساری ایسی ہستیاں ہیں، بہت سارے نیک بندے اور بندیاں ہیں جو قرآن کا خیال رکھتی ہیں۔ ایک زمانہ ہوتا تھا جب قرآن کی بہت عزت کی جاتی تھی، اس کے لیے عورتیں بڑی ہی اس کے ساتھ جزدان بناتی تھیں، اسے جزدان بنایا جاتا تھا، بڑی قدردانی کے ساتھ اسے رکھا جاتا تھا، پڑھا جاتا تھا۔ قرآن کی قدردانی یہ ہے کہ اسے پڑھا جائے، خوبصورت جزدان میں اگر رکھ دیا جائے تو اس کی قدردانی نہیں، اس کی قدردانی یہ ہے کہ اسے پڑھا جائے۔ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 مرتبہ 9 سال 8 سال جبرائیل امین آتے رہے، رمضان المبارک کے موقع پر قرآن سنتے رہے، تدارسون، تو یعنی قرآن سنتے اور سناتے رہے۔ لیکن ایک سال ایسا بھی آیا کہ جبرائیل امین نے 2 مرتبہ قرآن سنایا، قرآن سنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے۔ ہر سال 1 مرتبہ قرآن سننے والے جبرائیل اس سال اگر 2 مرتبہ سنتے ہیں تو ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے۔ تو کہا کہ وہ بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کرنے والے تھے، وہ وفات کا سال تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت کا سال تھا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات بتا دی گئی تھی کہ اب آپ کی بعثت کا کام ہو چکا ہے، اذا جاء نصر اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ چکی، اللہ تعالیٰ کا دین پھیل چکا۔ تو دوستو عزیزو، قرآن مجید اس طرح ساری دنیا میں پھیلا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے اتنے سارے ترجمے دنیا میں ہیں، لیکن ایک زمانہ ایسا بھی آیا جیسے بہت ساری دوسری کتابیں ہیں، جیسے تورات، زبور، انجیل، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں جب تک کہ اس میں رد و بدل نہ ہو۔ لیکن جیسے ہم جانتے ہیں کہ بعض کتابیں دنیا میں ایسی بھی آئیں جو بخت نصر، ایک بادشاہ جو پیدا ہوا، اس نے ساری یہودیوں کی کتابیں ختم کر دی، کوئی کتاب باقی نہیں رہی۔ اب وہ روتے رہے یہاں تک کہ عزیر علیہ السلام آئے اور انہوں نے
پوری کتاب ایک ہی مرتبہ، پوری کتاب ایک ہی مرتبہ ایک ہی نشست میں لکھ دی، اپنے حافظے سے انہوں نے لکھ دیا جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا. تو انہوں نے اس لیے ان کو سمجھا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہا کہ یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. ایسا کیوں سمجھا؟ ارے ایک مرتبہ ایک نشست میں بیٹھ کر انہوں نے پوری کتاب لکھ دی، تورات پوری کتاب لکھ دی. کہا کہ اسی لیے وہ اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کوئی بیٹا نہیں بنایا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قیامت تک یہ کتاب باقی رہے گی، اس میں کوئی چیز فرق نہیں آئے گی. لیکن جیسے کہتے ہیں کہ دنیا سے اس کا علم ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان پر جو چیز رکھی ہے اس پر یہ قرآن ویسے ہی باقی رہے گا، ویسے ہی باقی رہے گا. اس لیے کہ وہاں ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے. اسی لیے قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بہت ساری صورتیں آتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ دو آیتیں وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے آمن الرسول بما انزل الیک. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو چیزیں آپ کو دی جاتی ہیں کہ یہ عرش کے نیچے کے خزانے سے دی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ عطا فرمایا. اور یہ بات کہی گئی کہ رات میں اگر کوئی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون یہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ رات بھر اس کی حفاظت کرتے ہیں، رات بھر اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول سے پوچھا ایو آیت اعظم، یعنی قرآن مجید میں سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ کون سی ہے؟ قرآن مجید میں سب سے بڑی عظمت والی آیت کون سی ہے؟ ہاں ماشاء اللہ، آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی ہے. یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں صحابہ کرام سے پوچھا تھا. تو صحابہ کرام سے پوچھا تو سارے خاموش رہے، لیکن ابو المنذر وہ صحابی رسول تھے، کہا کہ آیت الکرسی، ساری آیت الکرسی انہوں نے سنا دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مبارکبادی دی. کہا کہ واقعی تم بہت قابل ہو. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مبارکبادی دی کہ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظمت والی آیت ہے. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں؟ اور سورتوں کے بارے میں کہا گیا کہ سورۃ الفاتحہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کو بتایا کہ جب وہ نفل نماز پڑھ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو وہ نہیں آئے اور نفل نماز پڑھ رہے تھے. بعد میں آئے تو کہا کہ کیا اللہ کے رسول آپ نے مجھے بلایا؟ کہا کہ میں نے بلایا تھا، تم نہیں آئے. لیکن کہا کہ دیکھو، کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول جب تم بلاتے ہیں تو تم ان کے بلانے پر لبیک کہو. اور نفل نماز تھی، اللہ کے رسول اگر بلاتے ہیں تو آ جا سکتے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ میں تم کو بتاؤں گا ایک قرآن کی سب سے اچھی صورت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلنے لگے تو وہ جانے کا راستہ نہیں دے رہے تھے صحابی رسول، کہ اللہ کے رسول مجھے بتائے بغیر گھر میں چلے جائیں. ایک بار دو بار، پھر گھر میں پہنچنے لگے تو پھر آڑے آگے کہا اللہ کے نبی آپ نے کہا تھا کہ قرآن کی جو سب سے بڑی عظمت والی صورت ہے آپ مجھے بتائیں گے، وہ آپ نے بتایا نہیں. کہا السبع المثانی، یعنی وہ سورۃ الفاتحہ ہے. سورۃ الفاتحہ ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی جب تک کہ آدمی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے. تو دوستو عزیزو، اس مجلس میں ہمارے ساتھ چند باتیں تھیں. ہم نے قرآن مجید کی تدوین کی کچھ باتیں سنی اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیسے اسے اپنی زندگی میں اپنایا. یہ بہت بحر بے کراں، یعنی بہت ہی باتیں اس سلسلے میں بیان کی جا سکتی ہیں. بس اتنی سی بات پر ہم آج کے درس پر اکتفا کرتے ہیں اور کچھ مزید باتیں کل ہمارے درس میں ہمارے ساتھ ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے درس میں حاضر ہیں اللہ تعالیٰ تمام کے دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس درس میں جو بیمار ہیں، جو محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفایا بھی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی حاجتوں کو پورا فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام کے مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.